ایک زمانہ تھا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مختلف تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے کئی مہینوں کا سفر کرتے، خاص طور پر تاریخ کا علم جاننے کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پوری تاریخ کو جاننے کے لیے وہ کسی ایک شخص کی روایات پر مکمل آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک ہسٹورین کی بیان کی گئی ہسٹری دوسرے ہسٹورین سے مختلف ہوا کرتی۔ جیسا کہ بادشاہوں کے دور حکومت کے اندر ہوا کرتا کہ اپنے درباری تاریخ دانوں سے وہ اپنی من پسند تاریخ لکھوایا کرتے تاکہ ان کے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈال کر آنے والی نسلیں انہیں ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھیں۔ پر آج دور بالکل بدل چکا ہے، دنیا بہت ہی تیز اور ایڈوانس ہو چکی ہے، اور کسی بھی شخص کے پاس آج اتنا ٹائم نہیں کہ کئی سو صفحوں کی کتاب کو صرف ایک واقعہ کو جاننے کے لیے بیٹھ کر پڑھتا رہے، بلکہ اس کی بجائے ٹی وی میڈیا، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل سینما جو کہ آج ہر شخص کی پہنچ کے اندر ہے، خصوصاً نوجوان نسل اپنی تاریخ کو اسی 2 سے 2.5 گھنٹے کی فلم یا پھر ڈرامہ سیریز کو دیکھ کر سیکھ رہی ہے، جو کہ صرف اسی صورت کے اندر فائدہ مند ہے جب وہ مستند ہو اور آپ کے کسی دشمن نے پروپیگنڈا کے لیے تیار نہ کی ہو۔ اور آج کل بھارتی فلم انڈسٹری کے اندر اس کا عروج ہے، کیونکہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے اس کے اندر ہندو نسل پرستی یا پھر دیش بھکتی کو ڈال کر ایسی پروپیگنڈا فلمیں تیار کر رہے ہیں جو کہ اچھا خاصا منافع بھی کما رہی ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کو حقیقت سے دور کر کے ایک فکشنل تاریخ کے اندر لے جا رہی ہیں، جہاں اس فلم کا مقصد یعنی اصل تاریخ کو بتانا ختم ہو کر ایک انٹرٹینمنٹ فلم کے اندر بدل جاتا ہے، جس کو آپ ایک ہسٹوریکل فلم تو بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسلامی تاریخ بھی کیونکہ ایک جگہ پر کسی ایک کتاب کے اندر محفوظ نہیں، لہٰذا مسلم دنیا کے اندر بھی نوجوان نسل کے لیے کئی ایسی فلمز اور ایسی ڈرامہ سیریز بنائی گئی ہیں جن کو مکمل دیکھ لینا آپ کے لیے تاریخ کی کئی ہزار کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ انہیں باقاعدہ ریسرچ اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر بنایا گیا، اور یہ آپ کو اس دور کے اندر لے جاتی ہیں کہ آپ اصل تاریخ جاننے کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر اس وقت کے حالات و واقعات، اس ٹائم کے موجودہ ماحول کو سمجھ کر خود کو اسی جگہ کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم کچھ ایسے ہی منفرد اور مستند ڈرامہ سیریلز کی بات کریں گے جو کہ آج کے ٹائم کے اندر ہر ایک مسلمان اور تاریخ کے طالب علم کے لیے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور انہیں دیکھ کر ہر مسلمان اپنی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عمر سیریز۔ قطر کی طرف سے بنائی گئی 31 اقساط پر مشتمل یہ بایوگرافی اور اسلامی تاریخی ڈرامہ سیریز ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سال کی زندگی سے لے کر مسلمان امت کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی موت تک کے واقعات کو دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامہ سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لانے نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر اور اس دوران آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت مسلمانوں کے حالات کیسے تھے، مسلمانوں کی کفار مکہ کے خلاف تمام جنگیں، حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، رومن اور پرشین امپائر کا زوال اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے ریئلسٹک انداز کے اندر دکھائی گئی ہیں کہ آپ کو اس دور کے اندر واپس لے جائیں گی۔ شامی ڈرامہ ڈائریکٹر حاتم علی نے اپنی محنت سے اس کو ایک ماسٹر پیس کے اندر بدل دیا ہے جس کو آپ کو زندگی میں ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے یوسف پیغمبر سیریز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن مجید کے اندر موجود احسن القصص یعنی اللہ کے مطابق بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ ایران میں بنی اس فلم کو فرج اللہ سلحشور نے لکھا اور اسے ڈائریکٹ کیا، اور 2008 کے اندر اس ماسٹر پیس کو آن ایئر کیا گیا، مگر فرج اللہ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی، کیونکہ یوسف پیغمبر کی کامیابی کے بعد وہ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ پر ایک فلم بنا کر یہودیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، مگر اپنے ایک سفر کے دوران اچانک سے ایئرپورٹ پر ان کا سامان اچانک سے غائب ہو گیا، اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ ملا تو اسی دن سے فرج اللہ سلحشور کو عجیب و غریب قسم کی کھانسی شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پھیپھڑوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور یہی ان کی موت کی وجہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے ان کا یہ سامان غائب کر کے ان کے سامان پر اس زہر کو چھڑک دیا تھا، جسے سانس کے ذریعے اندر لے جانے کے بعد فرج اللہ کی آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی۔ 45 قسطوں پر مشتمل یہ ڈرامہ سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں نبوت کی بشارت کے بعد سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں 3 دن تک کنویں میں ڈالے جانے اور پھر ایک قافلے کے ذریعے انہیں مصر کے بازار کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخا کے ہاتھوں گناہ کی دعوت اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی سزا پر انہیں زندان کی قید کی سختیوں کو کس طرح سے برداشت کرنا پڑا، اور بت پرست مذہبی لوگوں نے کیسے ان کی جان لینے کی کوشش کی، مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پورے مصر کے اندر پھیلا کر پوری قوم کو یکتا پرست بنا دیا، اور اللہ نے آخر کار انہیں مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو 20 سال کے بعد باپ بیٹے اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی، تمام خاندان ایک بار پھر سے اکٹھا ہوا، اور باپ اور بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے، اور آپ بھی اس ڈرامہ سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنسو پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔
یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ ایک بار اسے دیکھ کر آپ اسے کبھی بھی بھلا نہیں پائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ایران میں بنایا گیا ایک اور ماسٹر پیس ہے شہید کوفہ، جو حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور اس خلافت کے دوران ان کو پیش آنے والی تمام مشکلات جو کہ بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی، اس کی عکاسی کرتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کی امیر معاویہ سے جنگ جمل، جنگ صفین اور مولا علی علیہ السلام کی خارجیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ نیروان کو بھی اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست انداز کے اندر فلما کر دکھایا گیا ہے۔ اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل صحافی کردار دراصل کون تھے، اس فلم کو دیکھنے کے بعد آپ انہیں آسانی سے پہچان پائیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کے اہل بیت کی قربانیوں کو بھی جو کہ انہوں نے آنے والی مسلمان امت کے لیے دی، اس کا بھی بہتر طور پر اندازہ آپ کو یہ ڈرامہ سیریز مکمل دیکھ کر ہو جائے گا۔ نمبر 4 پر ہے فرج اللہ سلاشور کی ایک اور سپر ہٹ ایرانین ڈرامہ سیریز مین آف اینجلوس یعنی اصحاب کہف، جو کہ قرآن مجید میں موجود اصحاب کہف کے قصے پر بنائی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ یہ کل 7 لوگ تھے جو کہ اس وقت کے ظالم بت پرست رومی بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم اور جبری مذہب عیسائیت، جو کہ اس وقت مسلمان ہونا ہی تھا، کو نہ چھوڑنے پر جان کے خوف سے اللہ پر بھروسہ کر کے غار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں اور 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جو بھی اللہ کی راہ کے اندر تکلیف اٹھا کر اس کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ کے لیے اپنے قدرتی قوانین کو بھی توڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ 1997 کے اندر ریلیز ہونے والا یہ ڈرامہ سیریل اس قدر خوبصورت انداز کے اندر فلمایا گیا ہے کہ اللہ پر ہر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آپ کے یقین کو مضبوط کر دے گا۔ اور آخر میں ہے مختار نامہ۔ 2010 میں 40 قسطوں میں نشر ہونے والا یہ ایرانین ڈرامہ امیر مختار سقفی کی زندگی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اصلی اسباب اور ان کے کرداروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار سقفی نے کیسے ایک ایک مجرم کو چن کر اور انہیں قتل کر کے لیا، یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھپے ہوئے حقائق سے اس ایک ڈرامہ سیریل کے اندر روبرو کروا دے گا۔ اس ڈرامہ کی سب سے خاص بات یہاں پر کربلا کی منظر کشی ہے، کیونکہ امام حسن کے خلیفہ بننے کے بعد اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شہادت کے منظر کو حقائق کے ساتھ اتنے حقیقی انداز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ مضبوط سے مضبوط دل شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی بادشاہت کا قیام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی توہین کے مناظر، خانہ کعبہ پر یزید کی فوج کا حملہ، واقعہ ہرا جب مدینہ کے انصار صحابہ کی عزتوں، مال، جائیداد اور جان کو لوٹا گیا، یہ سب مناظر اس ڈرامہ سیریز کی کہانی کا حصہ ہیں، جو آپ کو پچھلی 1400 سال کی اسلامی تاریخ کو پوری ٹائم لائن کے ساتھ ایسے سمجھا دے گی کہ آپ اسے دوبارہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو آپ لوگوں میں سے کس کس نے ان تمام ڈرامہ سیریز میں سے کتنے ڈرامہ سیریز کو پہلے سے دیکھ رکھا ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔